آداب 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم فانی بدایونی کی ایک غزل پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی اس غزل کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم فانی بدایونی کی حالت زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کریں۔ پہلے بچوں، فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ پہلے شوکت تخلص اختیار کیا، لیکن بعد میں فانی بدایونی کے نام سے ادبی حلقوں میں مشہور ہو گئی۔ فانی بدایونی 13 ستمبر 1879 عیسوی کو قصبہ اسلام نگر ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد شجاعت علی خان تھا، جو انسپکٹر پولیس تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق فانی نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد 1897 عیسوی میں انٹرنس یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1901 عیسوی میں بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی۔ کچھ وقت تک وہ استاد کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بعد میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئی، لیکن جلد ہی ملازمت ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخل ہو گئی۔ یہاں سے 1908 عیسوی میں LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، آگرہ، بریلی اور بدایوں میں وکالت کی، لیکن ان کو وکالت سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ 1932 عیسوی میں مہاراجہ کشن پرساد شاہ کی دعوت پر دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ماسٹر ہو گئی۔ ان کے آخری ایام، آخری دن بڑی تنگی، مفلسی، تنگ دستی اور پریشانی میں گزری۔ بالآخر 27 اگست 1941 عیسوی کو اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور یعنی حیدرآباد میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ پہلے بچوں، فانی بدایونی کو شاعری کا شوق لڑکپن ہی سے تھا۔ انہوں نے پہلی غزل 1890 عیسوی میں، جب وہ صرف 11 سال کے تھے، اس عمر میں انہوں نے پہلی غزل کہی۔ چونکہ ان کے والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے فانی بدایونی چھپ کر شعر کہتے تھے۔ چونکہ والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے وہ کسی استاد سے اپنے کلام پر اصلاح بھی نہ لے سکے، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر کلام تلف یعنی ضائع ہو گیا۔ اب جو کچھ کلام بچا، اس کو انہوں نے باقیات فانی کے نام سے شائع کیا۔ بعد میں ایک اور مجموعہ عرفانیات فانی کے نام سے منظر عام پر آیا۔ پہلے بچوں، فانی کا شمار اردو کے اعلیٰ غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے۔ احساس کی شدت، خیال کی گہرائی اور درد انگیزی ان کے اشعار کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ حسن و عشق کو بھی انہوں نے موضوع بنایا اور تصوف و معرفت کے مضامین بھی نظم کیے، لیکن ان کا اصل موضوع، اگر ہم ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے تو ان کا اصل موضوع غم حیات ہے۔ موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس سے اپنی زندگی کے سارے دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں۔ اس کوالٹی کی بنا پر، اس خصوصیت کی بنا پر
اکثر و بیشتر فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے بات کی فانی بدایونی کی حیات اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے۔ چلیے اب ہم ان کی غزل پر آتے ہیں، اور پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے اور بعد میں اس خوبصورت غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس کی تفہیم پیش کریں گے۔ دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے، آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑ آتا ہے، آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے۔ فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ پیارے بچوں، اب اس غزل کی تفہیم پیش ہے۔ پیارے بچوں، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اس غزل میں فانی بدایونی نے خواہش مرگ یعنی موت کی آرزو اور زندگی سے بیزاری کا مضمون پیش کیا ہے۔ زندگی کو بے وقعت قرار دے کر اس پر موت کو ترجیح دی ہے۔ علاوہ ازیں کئی اشعار میں عشق و محبت کے کچھ بلیغ اشارے بھی ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غزل میں سلاست بھی ہے اور روانی بھی۔ پیارے بچوں، سستی، ہستی، بستی، برستی، ترستی وغیرہ وغیرہ اس غزل کے قافیے ہیں، جبکہ ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ مطلع کا پہلا شعر سن لیجئے: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ ہستی بمانی زندگی یا قدر و قیمت یا قدر و منزلت۔ غزل کے اس پہلے شعر میں فانی بدایونی زندگی اور موت کا ذکر کرتے ہیں، زندگی اور موت کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیا جانوں دنیا سستی ہے یا مہنگی، یہ مجھے پتہ نہیں، یہ مجھے معلوم نہیں، مجھے اگر موت مفت میں بھی ملی تو بھی میں اسے نہیں لے سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، یہ زندگی تو مجھے ملی ہے، میں اسے مفت میں کیوں گنوا دوں، میں اسے مفت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو زندگی مجھے ملی ہے، میں اس زندگی میں اچھے اچھے اور بہترین کام کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ میرے ان بہترین کاموں کو یاد کریں۔ گویا کہ ایک تو شاعر یہاں پر موت کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں زندگی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موت مفت میں بھی ملے گی
تو بھی میں اسے نہیں لے سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، میں اس زندگی میں اچھے اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، اور بعد میں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ میرے ان بہترین اور اچھے کاموں کو یاد کریں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ زندگی مجھے ملی ہے اللہ کی طرف سے، میں اسے مفت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس کا دوسرا شعر، آبادی بھی دیکھی ہے ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے، جو اجڑی اور پھر نہ بسی دل وہ نرالی بستی ہے۔ پیارے بچوں، ویرانہ جہاں آبادی نہ ہو، نرالا بمانی انوکھا یا نرالی بمانی انوکھی، شاعر پھانی بدایونی اس دوسرے شعر میں دل کو ایک نازک ترین چیز قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یا نازک ترین شے قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر بستیاں ویران ہو جائیں، اگر بستیاں اجڑ جائیں، تو ان بستیوں کو پھر بسایا جا سکتا ہے، ان بستیوں کو پھر آباد کیا جا سکتا ہے، ویرانوں کو پھر آباد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس دل ایک ایسی چیز ہے جو اگر ایک بار اجڑ گیا تو پھر اسے دوبارہ بسانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ شاعر فرمانا چاہتے ہیں یہ وہ آئینہ ہے جو اگر ایک بار چور چور ہو گیا، جو اگر ایک بار ٹوٹ گیا، تو پھر ہم لاکھ جوڑنے کی اس کو کوشش کریں گے تو یہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ گویا کہ دل ایک ایسی نازک ترین شے ہے، دل ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر یہ دل ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو یہ دل دوبارہ اس کو بسانا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر دنیا ویران بھی ہو جائے، بستیاں اجڑ بھی جائیں، تو انہیں پھر آباد کیا جا سکتا ہے، پھر بسایا جا سکتا ہے، لیکن دل ایک بار اجڑ گیا تو پھر اس کا بسانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تیسرا شعر، جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ گاہک بمانی خریدار یا خریدنے والا، دام بمانی قیمت۔ تو پھانی بدایونی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عشق و محبت ایک عجیب چیز ہے، اس میں عاشق اپنے محبوب کی ایک نظر کے بدلے میں یا ایک واحد نظر کے بدلے میں اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ محبوب مجھے اچھی طرح دیکھے، محبوب مجھے محبت بری نظروں سے دیکھے، تو اس کے لیے عاشق اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں محبوب کی مرضی پر منحصر ہیں، یعنی آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ مطلب ہے کہ اب آگے یہ جو محبوب ہے، یہ محبوب کی مرضی پر نربھر کرتا ہے، اس کا دار و مدار محبوب کی مرضی پر ہے کہ کیا وہ اپنی ایک نظر کے بدلے میں عاشق کی جان کو، اپنے دوست کی جان کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ جگ بمانی دنیا، جہان، سونا۔ پہلے بچوں، ایک سونا کے معنی ہے قیمتی دھات جس سے زیورات وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور دوسرا سونا ہے نیند کا آ جانا یا آنکھ لگنا، اور تیسرا جو سونا ہے
اس سین کے اوپر پیش ہے سونا، تو اس سونا کے معنی ہیں خالی، غیر آباد، ویران، بے رونق۔ تو پیارے بچوں یہاں پر اس کے یہی معنی ہیں، سونا اس کے معنی ہیں یہاں غیر آباد، ویران، بے رونق، خالی۔ تو فانی بدایونی نے محبوب کی عدم موجودگی میں اپنی ابتر زندگی کا نقشہ کچھ اس شعر میں یا ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بغیر یہ دنیا بالکل اچھی نہیں لگتی ہے، اور تیری جدائی میں روتے روتے اب میری آنکھیں بھی خراب ہو گئی ہیں۔ دنیا پہلے بھی آباد تھی، اب بھی آباد ہے، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ دنیا پہلے بھی آباد تھی، اب بھی آباد ہے، لیکن میری دنیا اجڑ چکی ہے، میری دنیا برباد ہو چکی ہے، کیونکہ تیرے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امڑ آتا ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ امڑ آنا بمانی پھیل جانا، گھیرنا، گٹا یعنی بادل۔ فانی بدایونی اس شعر میں اپنے دوست، اپنے ہمدم کی جدائی کا رونا روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی جدائی نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا ہے، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میرے دل پر اب ایسے بادل کی گٹا چھائی ہوئی ہے جو برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یعنی فانی بدایونی فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو ہلکا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ فانی بدایونی نے اس شعر میں دل کے اجڑنے کو آسان قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے والے شعر میں آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل و نرالی بستی ہے۔ اس شعر اور اس شعر کو اگر ہم دیکھیں گے تو پہلے والے شعر میں یعنی کہ اس غزل کے دوسرے شعر میں شاعر نے دل کے اجڑنے کو بہت ہی نازک قرار دیا تھا، اتنا نازک قرار دیا تھا کہ اگر یہ ایک بار اجڑ جاتا ہے، ایک بار ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس کا جڑ جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن اس والے شعر میں اس چھٹے شعر میں فانی بدایونی نے اس شعر میں دل کے اجڑنے کو، دل کے برباد ہونے کو، دل کے ٹوٹ جانے کو آسان قرار دیا ہے اور دنیا بسانے کو مشکل قرار دیا ہے۔ اس بات کے تناظر میں وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرا دل اجڑ گیا، چلو یہ آسان تھا، لیکن اب اس کا بسانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسی طرح سے دنیا بسانا کوئی کھیل نہیں ہے، اس کو بسانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، اس کو آباد کرنے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے یہ جو دنیا ہوتی ہے یا یہ جو بستیاں ہوتی ہیں یا یہ جو آبادیاں ہوتی ہیں، تب جا کے یہ دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فرمانا چاہتے ہیں کہ دل کا اجڑنا آسان مان لیجیے، یہ آسان ہی ہے، لیکن اس کا بسنا آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بستیاں ہیں ان کے بسانے میں بھی صدیاں لگ جاتی ہیں، سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوند کو ترستی ہے۔ فانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، کال بمانی قحط کو کہتے ہیں، قحط۔ اس آخری شعر یعنی مقطع میں
فانی بدایونی شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں میری آنکھوں نے اتنے آنسوں بہائے کہ یہ آنسوں بہاتے بہاتے خشک ہو گئی ہیں، اور اب یہ 2 بوندوں کے لیے بھی ترستی ہیں۔ یہ ساری کی ساری صورتحال محبوب کی جدائی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے۔ باقی وسلام۔